السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہاشمی اسلامک پوسٹ میں۔ تو چلیے ناظرین، ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے قسط کی ویڈیو میں 2 سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے بالتفصیل پیش کیے تھے، اب ہم مابقیہ سوالوں کے جوابات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ کن لوگوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مزارات کے ہندوستان میں ہونے کی تصدیق فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوانح حیات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ روضۃ القیومیہ، جو کہ خواجہ ابو الفیض کمال الدین محمد احسان کی تصنیف کی ہوئی ہے، اس طرح لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل کی سیر کے لیے باہر نکلے۔ شہر کے باہر جنوب مشرقی کونے میں ایک بلند ٹیلہ تھا، اسے اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا۔ ظہر کی نماز وہیں ادا کی اور دیر تک مراقبہ کرنے کے بعد لوگوں کو فرمایا کہ نظر کشفی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹیلے پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مقبرے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی ہے اور مجھے کہا ہے کہ ہم اس جگہ پر آرام کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت قیوم اول مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کی پہلی جلد کا 206واں مکتوب، جو کہ اپنے بیٹے حضرت محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ نے خازن الرحمہ فرمایا ہے، کے نام لکھا ہے۔ اس میں تحریر فرمایا ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہیں اور اس جگہ پر آرام کر رہے ہیں، مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان قبروں سے نور کے شعلے آسمان تک جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے مرید حاجی محمد حسین کو بتایا کہ انہوں نے اس جگہ پر مراقبہ کیا اور ان حضرات کی روحوں سے ملاقات کی۔ علاوہ ازیں بہت سے بزرگان دین کے علاوہ حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف حسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور اسی خاندان کے بہت سے علماء دین بھی وہاں حاضری دے چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان قبروں کے چہار دیواری کے اندر پرشکوہ خاموشی قلب کو حقیقی سکون بخشتی ہے، اور اس سے ملحقہ مسجد کے میناروں سے بوقت اذان اٹھتی ہوئی اللہ اکبر کی صدا روح کو گرما دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارے تیسرے سوال کا جواب۔ اب ہم رخ کرتے ہیں چوتھے سوال کی طرف، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی قبروں کی تعداد کتنی ہے، یعنی کتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم مدفون ہیں۔ تو ناظرین، اس بارے میں مختلف رائیں ظاہر کی گئی ہیں۔ کسی نے 3 کہا، کسی نے 13 کہا، کسی نے اس سے کم اور کسی نے اس سے زیادہ بتایا ہے، لیکن سب سے صحیح بات یہ ہے کہ یہاں 3 نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اس وقت چہار دیواری کے اندر 9 قبروں کے علاوہ 2 قبریں اور ہیں، جن پر ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کیا ہوا ہے، اور مسجد کے دامن میں مشرق کی طرف بھی 3 قبروں کے نشانات موجود ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے چوتھے سوال کا جواب۔ اب ہم رخ کرتے ہیں 5ویں سوال کی جانب۔ 5واں سوال یہ ہے کہ براس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کہاں سے آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدیوں پہلے مشرق وسطیٰ بشمول مصر، ترکی، شام، عراق، فلسطین، ان علاقوں میں نمرود، حامان، فرعون اور شداد جیسے ظالم و جابر حکمراں ہوئے، جنہوں نے اپنی ذات کو خدا منوانے کے لیے اپنی رعایا پر ظلم کیا اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ خدا اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو خوفناک سزائیں دی۔ اس جبر و ظلم سے بچنے کے لیے اس دور کے انبیاء میں سے کچھ نے اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ خدا کے حکم سے ان مقامات سے محفوظ مقامات کی طرف ہجرت فرمائی، اور ان میں سے کچھ انبیاء جنوب مشرق کی طرف بھی کوچ کیے۔ یقین اغلب یہی ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں اپنے اپنے دور میں براستہ ایران ہندوستان میں داخل ہوئیں اور سفر کرتے ہوئے پنجاب کے براس میں قیام کیا۔ قیام کے دوران انہوں نے وحدانیت اور نیک اعمال کی لوگوں کو تلقین فرمائی، یہیں وفات پائے اور اسی مقام پر دفن ہو گئے۔ ایک قیاس یہ بھی ہے کہ جو کہ مختلف مذاہب کی کتابوں میں ملتا ہے کہ زمانہ قدیم میں انسان کی زندگی کے لیے ذریعہ معاش پالتو جانور ہوتے تھے، جن کی اون
کھال، گوشت اور چربی سے لوگ زندگی کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان جانوروں کی پرورش کے لیے لوگوں کو نئی نئی اچھی چراگاہوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کی تلاش میں وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے رہتے تھے۔ یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر بھی اپنے امتوں کے ساتھ لے کر اسی مقصد کے لیے سفر کرتے ہوئے ہندوستان میں آئے ہوں اور اس مقام پر قیام کیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوستو، یہ دوسری اور آخری قسط کی ویڈیو تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فقط والسلام۔ محمد ارشد کمال ہاشمی۔